حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم تھا کہ یہاں سمینا و اطانا کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، یعنی تم اتنا ہی کہہ سکتے ہو۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے، اگر وسوسہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ اسے برا بھی سمجھ رہے ہیں تب تو گناہ، وسوسہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے اسے برا بھی سمجھا اور اس پر عمل نہیں کیا، یہ گناہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن پکڑ نہیں ہے۔ دوسری بات وہ ہے کہ وسوسہ آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے اسے برا نہیں سمجھا بلکہ ارادہ کر لیا کہ اس پر عمل کریں گے۔ اب جب یہ ارادہ کر لیا تو یہ گناہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کفر کا ارادہ کرنا وہ کفر ہے، گناہ کا ارادہ کرنا گناہ ہے۔ علماء نے اس پر بڑی سختی سے بات کی ہے۔ اب تیسری صورت جبر کی ہے، وہ تو اپنے مقام پر ہے، تو وسوسے کی صورت میں تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تجاوز فرما لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے معاملات کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے وہ یہ گناہ نہیں کر سکا، تو اکثر خیال اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چلیے یہ بچ گیا گناہ سے۔ یہ بچ نہیں گیا، یہ پھنس گیا گناہ میں، یہ گناہگار ہے۔ کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ ایک شخص نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اسے آلہ قتل یعنی پسٹل وغیرہ نہیں ملی تو اسی لیے اس نے قتل نہیں کیا نا، اگر ملتا تو وہ قتل کر دیتا، تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے اصل میں گیا، کیونکہ اسباب ملتے تو وہ قتل کر دیتا، اس نے نہیں کیا لیکن وہ گناہگار ہے کیونکہ ارادہ پورا ہے اس کا یہ کام کرنے کا۔ مجبوری تو مجبوری ہے، اسے تو رہنے دیں۔ مجبوری کی تعریف کو بھی یعنی تعین کیے بغیر آپ اس میں آگے نہیں چل سکتے، مجبوری کا تعین کرنا ہوگا کہ مجبوری کہتے کسے ہیں۔ مجبوری اسے نہیں کہتے کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو جو جی میں آیا کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ مجبوری کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے کوئی شخص گناہ کرنے کو کہے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے اس کے کہنے پر یہ گناہ نہیں کیا تو یہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا، شاید اس حد تک جو عمل ہے اسے تو مجبوری کہہ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر پھر وہ مجبوری میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی رضامندی بھی کہیں نہ کہیں داخل ہو جائے اس میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ارے یہ کام کر لو اتنے پیسے ملیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے یا تو جان سے مار دوں گا یا یہ کام کر لو تو تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا۔ تو اب اگر آپ نے یہ سوچ کے کیا کہ ارے جان میں بچ جائے گی، پیسے میں مل جائیں گے، تو اب آپ کی رضامندی شامل ہو گئی اس میں، یعنی آپ برا سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں اسے، آپ رضامندی سے کر رہے ہیں اسے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ مطلب یہ ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ محاسبہ تو فرمائے گا لیکن وہ جسے چاہے، جس کی چاہے مغفرت فرما دے، جسے چاہے عذاب دے، سزا دے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے، یہ اس کی مرضی، اللہ کسی بات پر عذاب دے دے، یہ اس کی مرضی۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ چاہے تو یعنی ایسے سے حکایات سنائی جاتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ ایسے لوگوں میں فضل فرمایا ہوتا ہے جو کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، جو بھی ایسی صورت ہو، تو اس کو مثال نہیں بنانا چاہیے، اس کا عدل اگر یعنی آ جائے تو کوئی بچے گا نہیں، اس کے فضل سے بچتے ہیں سب۔ تو ترغیب کے لیے تو ضرور ایسے واقعات سنانے چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کہ انسان یہ گناہ کر لے تو وہ بچ جائے گا کیونکہ یہ واقعہ موجود ہے۔ ترغیب کے لیے کہ اللہ چاہے تو گناہگار سے گناہگار کو بخش سکتا ہے، تو واقعات بھی دیکھ کر سنانے چاہیے۔ یعنی اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مبلغین و واعظین جیسے چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واقعہ بیان فرما دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعے کو بیان کرنے کا موقع ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ باغی اس واقعے کو سن کے اور باغی ہو جائے گا، کیونکہ جس میں عزت انکساری وہ تو سجدے میں گر جائے گا کہ میرے رب کا کیا فضل ہے، اور باغی یہ سوچے گا ارے زندگی میں وقت بہت ہے، شیطان فائدہ اٹھا لے گا، زندگی میں وقت بہت ہے، لہٰذا جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، آخر میں یہ ہوگا کہ حج کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس ارادے سے یہ سوچ کے بھی گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میں آج ہی سے خود کو درست کرتا ہوں اور انشاءاللہ حج بھی کر لوں گا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ رسول نے اس کی تصدیق کی جو ان کی طرف نازل ہوا. یہاں آمنہ کے معنی تصدیق کے ہیں، صدقہ. رسول نے جو ان پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین نے، اور یہ عرض کرتے ہوئے مان لیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اب اللہ پر ایمان لانے کا طریقہ وہی ہے کہ توحید کے قائل رہے انسان، رسول پر. اس میں یہ بات ماننا تو بہت ضروری ہے کہ رسول افضل الخلق ہوتے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی. اور وہ ملائکتی ہی ملائکہ پر، و رسولی ہی رسولوں پر. ملائکہ پر کس طرح سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کرتے ہیں، انبیاء کرام کی طرف وحی لاتے ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر یہ بھی عرض کرنا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. اس میں ایک اور بات ہے کہ اس کی کتابوں پر، جیسے اس نے نازل فرمائی وہ کتابیں حق ہیں، اور قرآن مجید تحریف سے پاک کتاب ہے. پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان لانے کے معاملے میں ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت ایک رجحان یہ بھی تھا کہ بعض پر ایمان لائے بعضوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ایسا بھی نہیں تھا، اور کرتے بھی تھے لوگ، بعض پر ایمان لیا بعض کو چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور بغیر تفریق کے. یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی افضلیت کے قائل تو رہ ہی رہے، وہ تو اپنی جگہ ہے معاملہ. پھر یہ کہتے ہوئے سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے رب تیری طرف سے تیری معافی ہو، یعنی تیری مغفرت کے طالب ہیں ہم. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے. پھر یہ فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنی اس میں وسعت ہے. تو پھر تو وہ تکلیف ہوئی نہیں نا. قوت کے مطابق اگر کوئی بوجھ اٹھا لے تو یہ تکلیف نہیں ہے. لہا ما کسبت جس نے نیک عمل کیا اس کا نفع اس کے لیے، وعلیہا مکتسبت جس نے برائی کی اس کا نقصان بھی اسی کے لیے. مطلب کہ جو جس نے کیا وہ اس کو ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورت کے آخر میں بہت خوبصورتی سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرن اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پہ ڈالا. کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں قوت نہ ہو. پھر فرمایا گیا واعف عنا اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، واغفر لنا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، انت مولانا اے ہمارے پروردگار، ورحمنا اے ہمارے پروردگار ہم پہ مہر کی رحم کی نظر فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں پر ہماری مدد فرما. یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سورہ بقرہ میں موجود احکامات پر عمل کی توفیق دے اور پورے قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.